آج کے ہمارا جو ہے اسپریچول بریتھر جو ہے، اس میں آپ لوگ بھی مطلب اس میں ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت پڑھیں گے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ساری زندگی سے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بہت کچھ معلوم بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ریویو کر لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں کیا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے، اور اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ گو کہ یہ سورت سب سے چھوٹی، سب سے چھوٹی تو خیر نہیں کہنا چاہیے، مگر چھوٹی ہے، لیکن اس کی فضیلتیں جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگرچہ دوسری صورتیں اپنی مقدار کے اعتبار سے بڑی ہیں، لیکن یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود بھی زیادہ معنی اور بے انتہا اجر اور فائدہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن حجر علامہ قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کا مقدمہ یعنی پریفیس ہے، جو قرآنی علوم پر مشتمل ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہر کتاب، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک پریفیس ضرور ہوتا ہے، ایک مقدمہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن پاک کا پریفیس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بندوں کی طرف سے عبادت اور اخلاص کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب ہدایت اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور اس میں اس کی نعمتوں کے ایمان افروز بیانات، آخرت کے حالات اور منکرین کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کب اور کیسے نازل ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ اس سورت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے اوپر سے ایک کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، تو اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے قبل کبھی بھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے، جو آج سے قبل کبھی بھی نہیں اترا تھا۔ پس اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی جو آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ اس میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ اس کی آمد ہے، کس طریقے سے، کس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ تو آپ ان میں سے اس کے ایک حرف کی تلاوت کریں گے تو وہ چیز جو آپ کو عطا کی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے، جو پڑھنے کے بعد، اور خاص طور سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہے کیا۔ سورہ فاتحہ ویسے تو اس کے معنی فتحہ سے کھولنا ہے، یعنی قرآن کا کھولنے کا ہے یہ حصہ۔ اب اس میں ہے کہ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی آ جاتی ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی اور میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، یعنی ایاک نعبد اور حمد و ثنا ہے، اور دوسرے پہلو میں بندے کی دعا اور درخواست ہے۔ ایک میں وہ کہتا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ درخواست ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔
پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور آخر تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ میری بہنوں، ہم لوگ اب محسوس کریں، ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر فرض نماز، ہر سنت، ہر نفل، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم ذرا سا سوچ کے پڑھیں کہ جب ہم فیل کریں تو ریئلی، جیسے جب سے میں نے سوچا ہے اور سنا ہے اور تیاری کی اس کی، تو آپ فیل کریں جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہم کو فیل ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں سنا، وہ سن کے وہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو اگر ہم اپنے ہر آیت پر سوچیں اور رک کر پڑھیں، اور جیسے کہ اب تجوید میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آرام آرام سے ایک ایک آیت پر رکتے تھے، اور مثال اسی کی دی گئی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین پاس الرحمن الرحیم، اور جب وہ پاس کریں، جب آپ سوچیں کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، اور آخر میں جب اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اس کو دے دو جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اللہ سے ہدایت ہی مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی دعا ہم مانگنا چاہتے ہیں ہم مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ تو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک یہ سب کچھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی۔ اب ہم کو اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کئی نام ہیں۔ اس کا نام ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں، سبع مثانی، اس وجہ سے کہ اس میں 7 آیات ہیں۔ پھر قرآن عظیم، اس کو قرآن شفا، اس کو شفا، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ اساسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اساسہ یعنی بنیاد، قرآن کی بنیاد ہے یہ۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور چیز تھوڑی سی اس میں پڑھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے کیا ہے، کہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے، حدیث ہے کہ ایک حدیث میں کچھ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، اور ایک جگہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر کچھ لوگ تھے، اور ان کے وہاں سے ایک ان کی لونڈی بھاگتی ہوئی آئی کہ میرے سردار کے کانوں میں بچھو چلا گیا ہے، تو کسی کو دم آتا ہے یا رقیہ آتا ہے۔ تو یہاں پر جو تھے ابو سعید خدری جو تھے، یہ وہ موجود تھے، وہ اس لونڈی کے ساتھ چلے گئے، اور جا کے انہوں نے ان پر پڑھ کر دم کیا، اور دم کیا تو اس کا درد یا جو بھی اس کی تکلیف تھی وہ فوراً ہی دور ہو گئی۔ تو خیر اس نے یہ کہا، وہ خوش ہو گیا اور اس نے کچھ انعامات دیے۔ تو جب یہ واپس آئے اپنے گروہ میں، تو لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا پڑھا، کیا تمہیں رقیہ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، تو یہ ہے کہ اس کو شفا اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو اب یہ ہے کہ اب ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی اپنی تکلیف کے لیے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اتنا خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ 2 شرطیں اس کے لیے ضروری ہیں اگر اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک تو یہ کہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس سے فائدہ ہوگا، اور جس پر اگر آپ کسی اور پر بھی دم کر رہے ہیں تو اس کو بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو بھی پڑھ کے مجھ پہ دم کرے گا تو مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ اب یہ جب دونوں طرف جب یقین ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ، اور اچھی طرح وہ پڑھا جائے تو پھر یقیناً جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی ہاں کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، یقیناً یہ سوال ابھی آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا۔ تو ویسے تو اس کی کوئی تعداد نہیں ہے اور نہ بتائی گئی ہے، لیکن ایک خیال ہے اسکالرس کا کہ کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں، تو اگر اس کو 7 مرتبہ پڑھی جائیں اس صورت کو، تو اس سے جو ہے وہ خاطر خواہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بس یہ چھوٹی سی چیز تھی جو مجھے آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ، اور یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں، نماز میں بھی جو ہے ہم اس کو دل لگا کر پڑھیں، سوچ کے پڑھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا میں دوں گا، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے خالی اوقات میں بھی، ہم اپنی تکالیف کے لیے بھی اور اپنی حاجتوں کے لیے بھی اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ تو الحمدللہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں
اس میں ایک تو دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، لیکن ہم میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے کہ یا اللہ بس تو ہمیں یہ دے دے، ہمارے اس کام میں، ہماری اس تکلیف میں ہمیں فائدہ پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور 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 آپ کی دعا بھی سنیں گے، آپ کی تکالیف میں بھی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی تھنک یہ چھوٹی سی چیز جو کہ ایسا لگ رہی تھی کہ سورہ فاتحہ تو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات آپ کو اس سے پتہ چلی ہو، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو، اس کی فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔